سال کا آخری مہینہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ سال اب ختم ہونے کو ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، لمحے ہاتھ نہیں آتے، دنیائے فانی کے کام ختم نہیں ہوتے، ایک کے بعد دوسرا کام ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ عمل کی مہلت ہمیشہ کے لیے تو نہیں دی گئی، یہ لمحے امانت کے طور پر ہمیں عطا ہوئے ہیں، جن کا حساب کتاب خالق کائنات منصف اعلیٰ نے ہم سے لینا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان لمحات میں سستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہیں لمحہ لمحہ، دن رات، ماہ و سال ہمارا اعمال نامہ اچھے یا برے کاموں سے بھر دیں گے۔ کامیابی کی بنیاد اسی ایک لمحے کی صحیح استعمال پر ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچ تازہ رکھنی ہے کہ یہ لمحہ کسی اچھے کام میں خرچ ہو، اس لمحے کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا لیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو دوبارہ کبھی حاصل نہ ہوگا۔ Every minute which is passing, it is bringing you nearer to your grave۔ ہر وہ لمحہ جو گزر رہا ہے یہ انسان کو اس کی قبر سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی گھڑی کا ایک ایک ٹک جو ہے اصل میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک لمحہ اور کم ہو گیا۔ دسمبر کی ایک اور دل خراش یاد سقوط مشرقی پاکستان بھی ہے۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دھبے کی مانند ہے، جب قائد کا پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان زمینی فاصلوں کے باوجود کیا یہ حقیقت نہیں تھی کہ 1947 میں اہل بنگال نے اسی پاکستان کی خاطر جان و مال کی قربانیاں دی تھی؟ پھر 1971 میں سیاسی حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا اور بھارت کی پاکستان دشمنی نے بنگالیوں کے ذہن میں زہر بھرا کہ اسی پاکستان سے علیحدہ ہونے پر راضی ہو گئے۔ دشمن سے کیا گلہ کرے، یہاں تو ہمیں اپنوں سے لڑائی درپیش تھی۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا تھا۔ نفرت امیز پراپیگنڈا اس قدر تھا کہ دوست دشمن میں تمیز ختم ہو گئی تھی۔ صرف بنگالی نسل کو تحفظ حاصل تھا، غیر بنگالی بے دردی سے چن چن کر شہید کیے جا رہے تھے۔ اس المناک داستان میں اپنوں کی غداری، غیروں کی عیاری، سیاسی چال بازیاں، اقتدار کا لالچ، کئی عوامل کار فرما تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی بنگال کے سچے پاکستانیوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہاں کی حکومت ان کی اسی جرم کی پاداش میں ان کے لیے بڑی بڑی سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ ان پرعزم کرداروں کو آج پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں بنگال کے ان سچے پاکستانیوں کی خاموش صدائیں سنائی نہیں دیتی؟ اللہ کرے کہ ہم تاریخ کے ان سانحات سے سبق سیکھیں اور آئندہ یہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔